لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ آج کی اس دنیا میں انسان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ ترقی کی معراج کو پہنچا ہوا ہے اور دوسری طرف غفلت کے گڑھوں میں ایسا گرا ہوا ہے کہ یہ انسان جس نے کائنات کی ایک ایک چیز پہ تحقیق کر لی ہے، زمین کی پرتوں کو کھول لیا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لیا ہے، چاند کی روشنی کو اس نے اپنا اسیر کر لیا ہے، ہواؤں اور فضاؤں کو اس نے مسخر کر لیا ہے، سمندر کے پانیوں کو بھی اس نے تابع فرما کر کے اس میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا ہے۔ زمین کی ایک ایک پرت کو آج کے انسان نے کھول لیا ہے۔ بس یہ بد نصیب انسان اگر کسی چیز پہ تحقیق نہیں کر سکا تو خود اس کی اپنی ذات ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو اس نے سمجھ لیا ہے، نہیں سمجھا ہے تو بس اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہے۔ کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو اس نے پلٹ لیا ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا ہے تو اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹ کر نہیں دیکھے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سرگودا کی اس مرکز میں رب العالمین کی توفیق سے میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی کتاب زندگی کے اوراق پڑھیں گے اور اس خالق کائنات کی باتوں کی روشنی میں جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سورہ الحدید کی ایک ہی آیت مبارکہ ہے، اسی پر ہی انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی آپ نے گنتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آواز کتنا خوبصورت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مالک الملک کا، اللہ الغیوب کا، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا، زندگی کے رازوں سے جو واقف ہے، سینوں کے بھیدوں سے جو واقف ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے
زندگی کے حقائق سمجھانے کے لیے اس لفظ سے آغاز کیا جو بجائے خود اس قابل ہے کہ انسان اس پہ رک رک کے سوچے کہ اس لفظ سے آغاز کیوں کیا گیا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو۔ تم دنیا جہاں کے علم پڑھ رہے ہو، کیمسٹری، فزکس، بایو، سوشل سائنسز اور نہ جانے کیا کچھ، اعلموا یہ علم بھی سیکھو کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ تمہاری زندگی 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ تمہاری کتاب زندگی کے 5 چیپٹرز ہیں، 5 ابواب ہیں، 5 ٹائٹلز ہیں، 5 عناوین ہیں۔ دنیا کا جو بھی انسان ہے اس کی کتاب زندگی ان 5 ابواب سے باہر نہیں ہے۔ قرآن عالمگیر ہے، ایک آفاقی سچائی کا نام ہے، اس میں یونیورسلٹی پائی جاتی ہے، آفاقیت پائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی ان 5 چیزوں سے اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دے سکتا، بلکہ ہر انسان اللہ کے اس کلام میں غور کرے گا تو اسے یوں محسوس ہوگا جیسے اللہ میری زندگی کے کچھ حقائق بتا رہا ہے، میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تمہاری زندگی کا پہلا باب کھیل ہے، تمہاری زندگی کا پہلا چیپٹر کھیل ہے۔ تم ماں کے پیٹ میں کھیلتے ہو، پھر ماں کی گود میں کھیلتے ہو، پھر ماں کے سینے پہ کھیلتے ہو، باپ کی انگلی پکڑ کے کھیلتے ہو، باپ کے شانوں پہ سوار ہو کے کھیلتے ہو، بیڈ پہ کھیلتے ہو، بیڈ روم میں کھیلتے ہو، گھر کے لاؤنج میں صحن میں کھیلتے ہو، گلی میں کھیلتے ہو، پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتے ہو، ہائی اسکول کے لانس میں کھیلتے ہو، یونیورسٹی کے وسیع و عریض میدانوں میں کھیلتے ہو، انفرادی کھیلتے ہو، کبھی اجتماعی کھیلتے ہو۔ اے انسانوں، میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری زندگی کا ایک حصہ تو کھیلوں میں ہی ضائع ہوگا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تمہاری زندگی کا دوسرا چیپٹر اور کتاب زندگی کا دوسرا باب لہو میں گزرتا ہے۔ پہلا لعب میں، دوسرا لہو میں۔ لعب اور لہو میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لعب بالعموم فزیکل قسم کی گیمز ہوتی ہیں، جسمانی قسم کا کھیل ہوتا ہے۔ بچے نے اپنی ٹانگوں کو حرکت دی، اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، اپنی آنکھوں کو حرکت دی، ادھر ادھر چلا پھرا، کبھی کرولنگ کی، کبھی بیٹھا، کبھی اچھلا، کبھی کودا۔ تمہاری زندگی کا ایک حصہ جسمانی کھیل کے اندر گزر جاتا ہے
اور لہو ایسی کھیل کو کہتے ہیں جس کو انسان انجوائے بھی کر رہا ہو، اس میں لذت بھی محسوس کر رہا ہو، اس کی وجہ سے اس کے دل پہ غفلت بھی پڑ رہی ہو، اور اس کی وجہ سے جو اہم کام ہیں ان سے انسان محروم بھی ہو رہا ہو۔ رب کریم نے کہا تمہاری زندگی کا ایک حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے، لعب میں گزر جاتا ہے، پھر تم کھیلوں میں اگر ترقی کر لیتے ہو تو پھر تم اپنی ذہنی کھیلیں، پھر تم فکری کھیلیں، پھر تم اور طرح کی ایسی گیمز اور کھیلیں جن کو تم انجوائے کرنے لگ جاتے ہو، اور جن کی وجہ سے زیادہ اہم چیزوں سے تم غافل ہو جاتے ہو۔ تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ لعب اور لہو کے اندر ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ لعب کے اندر تو انسان بس کھیل ہی رہا ہوتا ہے، وہ اکیلا بھی کھیل سکتا ہے۔ لہو کے اندر بعض دفعہ ایسی کھیل اور ایسا انداز زندگی جس میں اجتماعیت ہوتی ہے، چند لوگ مل جاتے ہیں اور مل کے پھر اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، یہ کیسی عالمگیر کتاب ہے، یہ کیسی عظیم کتاب ہے۔ کھیل تو وہ بھی ہوتے تھے جو سابقہ ادوار کے اندر جسمانی کھیل ہوتے تھے، مقامی ثقافتوں کے مطابق ہوتے تھے، علاقائی کلچر کے مطابق ہوتے تھے، مقامی موسم کے مطابق ہوتے تھے، جن سے جسم کو شاید کچھ فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اور آج کے انسان نے تو وہ کھیل ایجاد کر دیے، وہ الیکٹرونک گیمز ایجاد کر لی، موبائل کے وہ کھلونے ایجاد کر لیے، اور کھیلوں کی وہ دنیا دریافت کر لی جس کے اندر آج کا ایک نوجوان بچہ ایسے کیسی سے میرے علم میں ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پب جی گیم کے اوپر زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ سابقہ ادوار میں انسان اہم کاموں سے غافل ہوتا تھا، اور آج کے انسان نے تو ایسی کھیلیں ایجاد کر لی جن میں مست ہو کر بالکل ان کو برقی منشیات کہا جاتا ہے، پلگ ان ڈرگز کہا جاتا ہے، وہ نشہ جو بجلی پہ چلتا ہے۔ نوجوان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نشے میں مست ہو کے وہ اپنا کھانا بھی بھول جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ لعب، کھیل، لہو، تماشا۔ تمہاری کتاب زندگی کا تیسرا چیپٹر کھلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زینہ، حسن، جمال، خوبصورتی، فیشن، میک اپ، سٹائلز، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل، فلاں سٹائل، فلاں سٹائل۔ بھری مجلس میں سب سے نمایاں میری شخصیت ہو، میری بیٹیاں کیا سوچتی ہیں اس عمر میں، شادی کی تقریب میں سب کی نگاہیں میرے اوپر ان کی ٹکٹکی بدی ہوئی ہو اور میں نگاہوں کا مرکز بن جاؤں۔ رب کریم نے کہا تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ حسن و جمال میں گزرتا ہے۔ آج کی اس دنیا نے تو بیوٹیفیکیشن کے لیے
اور میک اپ کی دنیا کو بسانے کے لیے، حسن پرستی کے لیے وہ شرمناک مظاہرے کر دیے ہیں کہ انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور اس کی پیشانی اب آلود ہو جاتی ہے کہ آج کا انسان کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ، لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ قرآن کے بیان کیے ہوئے یہ مراحل اور یہ سٹیجز اگر ہم ان کو عمر کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو تھوڑی بہت تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس بندہ فقیر اور قرآن کے طالب علم نے جو غور کیا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر تقریباً 9-10 سال کی عمر تک ہماری ساری کی ساری زندگی کھیل سے عبادت ہوتی ہے، ساری توجہ کھیل میں ہوتی ہے، سارے مشغلے کھیل سے متعلق ہوتے ہیں، ساری سوچیں اسی کے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ کھیل تماشوں کے اندر 10 سال سے جب ہم تھوڑا آگے بڑھنے لگتے ہیں اور خصوصاً ٹین ایج کے اندر پہنچتے ہیں، 13 سے لے کے 19 سال کی عمر تک، پھر ہماری ساری توجہ کھیل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ برقرار رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے جسے اللہ نے تیسرا سٹیج قرار دیا ہے، حسن کی طرف، جمال کی طرف، خوبصورتی کی طرف، زیبائش کی طرف، آرائش کی طرف، سب سے خوبصورت نظر آنا، سب سے حسین نظر آنا، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے رہنا، بنتے رہنا، سنورتے رہنا، بڑی محفل کے اندر انتظار میں رہنا، مجھے کب داد ملتی ہے، سب میں توجہات کا مرکز بنتا ہوں۔ ہماری زندگی کا یہ والا حصہ 13 سے لے کے 20 تک یا 10 سے 20 تک خصوصاً اس میں حسن و جمال اور حسن پرستی اور جمال پرستی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم، تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ ایک دوسرے پر فخر میں گزرتا ہے۔ فخر کرنا، شیخیاں بکھیرنا، اترانا، اپنے آپ کی تعریفیں کرنا، لوگوں سے اپنی تعریفیں سننا، اپنے حسن پہ فخر، جمال پہ فخر، پیسے پہ فخر، دولت پہ فخر، والدین پہ فخر، دوست احباب پہ فخر، کوٹھی بنگلے پہ فخر، جائیداد پہ فخر، زمین پہ فخر۔ تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ فخر میں نہیں کہا، تفاخر میں گزرتا ہے۔ فخر تو انسان کو شاید اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں کہ خود انسان اپنی تعریفیں کرتا رہے، ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس میں مقابلے کا مفہوم پایا جاتا ہے، موازنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کمپٹیشن کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے برتر نظر آنا چاہتے ہو، تمہاری خواہش یہ ہوتی ہے میں اس سے آگے بڑھا ہوا نظر آؤں، تمہاری سوچ یہ ہوتی ہے میرا جسم اس سے بڑھ کے ہو، تمہاری ساری کی ساری سوچ کے زاویے اس طرف ہوتے ہیں کہ دوسروں سے برتر اور دوسروں سے اعلیٰ نظر آؤں۔ ایک دوسرے پر فخر کرنے میں تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ گزر جاتا ہے۔ خصوصاً ٹین ایج میں بھی زینت کے ساتھ ساتھ فخر، اور پھر 25 سال تک تو انسان اس حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں جوانی مستانی، ایسا مست ہوا ہوتا ہے اپنی طاقتوں میں، جوانی کے نشے میں، حسن و جمال میں، زیبائش و آرائش میں،
مجال ہے کوئی اس کی نگاہوں میں جچتا بھی ہو، کوئی اسے اپنے مقابلے کا، اپنے پائے کا اور اپنے برابر کا نظر بھی آتا ہو، وہ سب کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے۔ اگر واقعی اس کے اندر ایمان کا شعور نہیں ہے تو کبھی کبھی اس کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے انہوں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے بیٹا فخر، کبر، غرور ان سے بچ کے رہنا۔ فرمانے لگے ایک نوجوان تھا، اپنے علاقے کا مانا ہوا پہلوان، اتنا بڑا پہلوان کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹکتا نہیں تھا، ہر ایک کو پچھاڑ کے رکھ دیتا تھا، اس کا طوطی بولتا تھا اور شہرت اللہ نے اس کو دے رکھی تھی۔ والد گرامی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اسے سمجھانے لگے بیٹا نماز بھی پڑھا کرے، جس اللہ نے آپ کو حسن و جمال دیا ہے، طاقت دی ہے، ایک دن اس پہ زوال بھی آنا ہے، موت بھی ہے، قبر بھی ہے، حساب بھی ہے، اس طرف بھی کچھ توجہ کرے۔ انسان کبھی تو اپنا آپ اتنا بھول جاتا ہے، بالکل اس طرح سے مجھے والد محترم نے کئی دفعہ بتایا، ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ فرمانے لگے بیٹا اس نے یوں اپنے بازو کر لیے، یوں مٹھی بنائی، مکہ سا بنایا، اور یہ والے بازو کے خصوصی جو پہلوانوں کے ڈولے نکلے ہوئے باہر ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے، یہ دکھائے، پھر بائیں ہاتھ کے دکھائے، اور کہنے لگا مولوی جی آپ ہمیں کیا موت اور قبر سے ڈراتے رہتے ہیں، میں قبر میں گیا تو میرے اندر اتنی طاقت ہے، دایاں کندھا ماروں گا تو قبر بھی کھل جائے گی، اور بائیں کندھے سے ادھر زور لگاؤں گا تو یہ حصہ اس کا کھل جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اسی طرح وہ تکبر کے اندر مبتلا ہوئے۔ کبھی اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، چند دن کے بعد بیمار ہو گیا، بستر کے ساتھ چمٹ گیا۔ ابا جی رحمہ اللہ عیادت کے لیے گئے، اس گبرو جوان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، بیٹے مصافحہ کیجئے، اور وہ ہے کہ اس کے ہاتھ نیچے ہیں، لیٹا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور رم جھم آنسو بہ رہے ہیں، اور رخسار اس کے آنسوں سے بھرے جا رہے ہیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے بزرگوں مجھے معاف کرنا، میں مصافحہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تمہاری کتاب زندگی کا پہلا چیپٹر کھیل میں ضائع ہوتا ہے، دوسرا باب تماشوں میں گزرتا ہے، تیسرا ورق زینت حسن و جمال کی دوڑ میں بیت جاتا ہے، اور جب تک تم چوتھے باب پہ پہنچتے ہو تو 21 سال اور 25 سال کی عمر تک اپنی جوانی پہ فخر اور غرور میں گزار دیتے ہو۔ رب کریم نے کہا پھر تمہاری کتاب زندگی کا ایک اور چیپٹر کھلتا ہے، پانچواں وہ تکاثر ہے۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، بیاہ ہوا، نکاح ہوئے،
ذمہ داریاں بڑھی، ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ پہلے ماں باپ کے خرچے سے زندگی گزارتے تھے، اب خود اخراجات کرنے پڑے۔ پہلے گھر میں غفلت اور لاؤبالی بن کی زندگی ہوتی تھی، اب کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ آیا تو انسان کو سمجھ آئی کہ زندگی یہ تو نہیں تھی، زندگی تو پیسوں سے بنتی ہے، دولت سے بنتی ہے۔ اونچا عہدہ، سٹیٹس، جاب، بیلنس، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ریال اور ڈالر، پھر تم نے اس کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دی اور تمہیں یہ خیال آنے لگا کہ ہماری زندگی تو ختم ہوگی تو پیچھے ہماری یادیں ہونی چاہیے، اولاد ان کی ترقی، بچے اور ان کی فکر، بیٹیاں اور ان کی فکر، اولاد کی تعلیم ان کی فکر، اولاد کے عہدے ان کی فکر، اولاد کے گریڈ اور ان کی فکر۔ تم کتاب زندگی کا 5واں چیپٹر تکاثر میں گزارتے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے جمع ہوں اور اولاد زیادہ سے زیادہ آگے کیسے بڑھے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 لفظ یاد کریں۔ لعب کھیل، لہو تماشا، زینت حسن و جمال، تفاخر ایک دوسرے پہ فخر، تکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور زیادہ ترقی کرنا۔ تمہاری زندگی ان 5 مشغلوں میں گزرتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا اور کیا خوبصورت توجہ دلائی کہ تمہاری زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تم کمزور ہوتے ہو، خلقکم من ضعف، کمزوری کے اندر زندگی تم بسر کرتے ہو، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کے بعد اللہ تمہیں طاقت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد ضعف و شیبہ، پھر اللہ تمہیں کمزور کر دیتا ہے۔ بچپن کمزوری میں گزرا ہے، خود انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا ہے، اپنے پاؤں پہ خود چل نہیں سکتا ہے، اپنی خوراک خود اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کھا نہیں سکتا ہے، پھر جوانی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، منوں کا بوجھ انسان اٹھاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم تمہیں کمزوری کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے تقسیم کی جائے تو کچھ یوں تقسیم بنتی ہے کہ ابتدا کی زندگی کمزوری میں گزرتی ہے، 13 سال کے بعد طاقت اور نوجوانی کے آغاز شروع ہو جاتا ہے، عنفوان شباب ہوتا ہے، 40 سال تک ہم عروج پہ پہنچتے ہیں، 40 سال تک ہماری بھرپور طاقتیں اپنے پورے جوبن پہ ہوتی ہیں اور ہم نصف النہار کے آفتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر 40 سال کے بعد زوال کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہم جتنی لمبی عمر دیتے ہیں اتنا ہی اس کو الٹا کر کے پچھاڑ دیتے ہیں۔ انسان اس کے باوجود عقل کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ زندگی میں وہ سٹیج بھی آتے ہیں کہ جیسے بچپن کے اندر انسان اپنی ہی غلاظت میں ہاتھ مار رہا تھا اور اپنی ہی گندگی کے اندر بیچارہ
لتڑا ہوا تھا، بڑھاپے کے اندر جہاں سے زندگی شروع ہوئی تھی وہیں پہ واپس پلٹ آئی، جیسے کمزور باتیں کرتا تھا، جسمانی کمزوری کا سفر 40-50 سال کے بعد شروع ہوا، وہ بڑھتا چلا گیا، وہی نوجوان جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ہیئر سٹائل بناتے تھکتا نہیں تھا، فیشن نت نئے اختیار کرتے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا تھا، اب اس کی عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی، بال سفید ہونے لگے، کمر جھکنے لگی، ہاتھوں پہ راشا طاری ہونے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے قدم ڈگمگانے لگے، اس کے کوہ مزمحل ہونے لگے، اس کے کان بھی بے وفائی کرنے لگے، اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑنے لگی، زبان جو تب تر بولتے تھکتی نہیں تھی اب اس سے ایک حرف بھی بولا نہیں چاہتا اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کیا نہیں چاہتا۔ رب کریم کہتے ہیں جس انسان کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اتنا ہی اس کو الٹا پٹک کے رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ عقل کیوں نہیں کرتے، یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک اور بڑی اہم حقیقت اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت کے قرآن کی روشنی میں اس قرآن کے طالب علم کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جیسے جیسے ہم میچور ہوتے جاتے ہیں ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے زندگی کی جس سٹیج میں ہوتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بچپن میں 100 روپے کا کھلونا مل گیا تو ہم خوش ہو گئے، چھن گیا تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، رونے لگے، پھر ہم کرکٹ کے گراؤنڈ میں گئے، میچ جیت گئے تو ہم بغلیں بجانے لگے، ہم ہار گئے تو ہمارا منہ لٹک گیا اور ہم پچھتانے لگے، اس کو زندگی کی جیت اور ہار سمجھنے لگے، پھر ہم اور آگے بڑھے، حسن و جمال کی طرف آئے تو ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، پھر ہم اور آگے بڑھے، 25-30 سال کی عمر میں جب شادیاں ہوئیں، ذمہ داریاں بڑھی تو ہم نے سمجھا کہ نہیں، پیسہ، دولت، جاب، سٹیٹس، عہدہ، یہ سب کچھ ہے، اس کو سب کچھ سمجھنے لگے، سابقہ زندگی فضول سی نظر آنے لگی۔ جب ہم اور آگے بڑھے خصوصاً 40 سال 50 سال کی عمر میں ہم نے کچھ لاشیں دفنا لی، کچھ جنازے اٹھتے دیکھ لیے، کبھی باپ کی میت کو دیکھا، کبھی ماں کے لاشے کو دیکھا، کبھی گبرو جوان بھائی کے چارپائی کو تختے کے اوپر سے لیٹے ہوئے دیکھا، کبھی اپنے استاد کو جاتے دیکھا، کبھی شاگردوں کو جاتے دیکھا، کبھی بچپن کے دوستوں کو قبرستان کی راہوں کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا، لحد میں اترتے دیکھا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو 40 سال کی عمر میں کچھ ہوش آنے لگی کہ نہیں، زندگی یہ نہیں، کچھ اور بھی ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ 40 سال کی عمر میں بھی خصوصاً جو 40s کے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنے ان پیارے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے اللہ کے قرآن کا یہ خصوصی پیغام ہے۔ اگر 40 سال کی عمر میں بھی سمجھ آ گئی ہے اور زندگی بدل گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کریں۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ 40 سال کی عمر میں اگر آپ 5 دعائیں کر لیں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر گزار ہو جاؤں، مجھے توفیق دے میں اپنے والدین کا قدردان ہو جاؤں۔ بد نصیب ہے وہ انسان، چلے 20 سال کی عمر میں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے والدین کی قدر نہیں کی،
عنفوان شباب تھا اور آپ دیوانگی کی زندگی بسر کر رہے تھے. 40 سال کی عمر میں جب آپ خود باپ بن چکے ہیں, 40 سال کی عمر میں جب آپ خود اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, 40 سال کی عمر میں جب آپ اپنے بچوں کے غم میں خود گھائل ہو رہے ہیں, پھر بھی آپ کو عقل نہیں آئی کہ باپ کیا ہوتا ہے, ماں کیا ہوتی ہے, ان کا منصب اور مقام کیا ہوتا ہے, تو اس سے بڑا بدنصیب کیا ہو سکتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ چلے لیٹ ہو گئے, 40 سال میں سمجھ جاؤ, 40 سال کی عمر میں سمجھ آ گئی کہ اللہ کی کیا میرے اوپر نعمتیں ہیں, سمجھ آ گئی والدین کی کیا قدر ہے, اور تیسری یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ جو غلطیاں ہوگی سو ہو گئی, میری اولاد کی اب مجھے فکر ہے, میں ان کو تو نیک راہوں پہ لگا کے جاؤں. اور چوتھی بات یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے, اب میں توبہ کرتا ہوں, اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں, اب تو میں نے اتنی ساری لاشیں اور اتنے سارے جنازے اور اتنی ساری قبریں اور اتنے سارے لہد میں اترتے لوگ دیکھ لیے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو یہ 4-5 دعائیں اور احساسات 40 سال کی عمر میں اپنا لیتا ہے, ہم اس کو بھی اپنی طرف سے 3 انعام دے دیتے ہیں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. ان کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں, ان کو گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ان کو جنتوں کا مالک بنا دیتے ہیں, اور یہ ان سے سچا وعدہ ہے. 40 سال کی عمر کے لوگوں سے یہ سچا وعدہ ہے جو اس عمر میں ان احساسات کو سمجھ آتے ہیں, کچھ ہوش کے ناخن لے لیتے ہیں. میرے بیٹوں, میرے عزیزوں, میری بہنوں اور میری بیٹیوں, توجہ کیجیے گا. میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ماں کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہے, باپ کو بھی جاتے دیکھا ہے, بہن کی لاش بھی دیکھی ہے اور بھائی کی میت بھی دیکھی ہے, اساتذہ کو بھی رخصت کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو بھی الوداع کیا ہے. رات میں ایک ہسپتال میں ایک بزرگ ایک دوست کے والد محترم کی عیادت کے لیے تھا. اسی ہسپتال کے اندر والدہ کا بھی آخری وقت آیا تھا اور بہت قریب سے میں نے زندگی کو دیکھا. 30-40 سال کے گبرو جوان بھی ہسپتال پہ لیٹ کے کیسے ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی ادھر رو رہا ہے, کوئی ادھر رو رہا ہے, ادھر سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے, ادھر سے ایک اٹھ رہا ہے, ادھر سے ایک اٹھ رہا ہے. لوگ کرا رہے ہیں اور خصوصاً دل کے وہ مریض, پتہ نہیں ان کو کیا کیا یاد آتا ہے. بڑھاپے کی زندگی تو ایسی زندگی ہوتی ہے. میں نے لاہور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے رات کے ایک وقت میں انارکلی کے بازار میں 60-70 سال کی اس بابے کو روڈ کے اوپر روتے ہوئے دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا. ہم نے ان سے پوچھا, بابا جی اس وقت ہماری تو ایک تقریب تھی اور آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے, بیٹا کچھ نہ پوچھو, میری جائیداد ہے, میں کسی بیٹے کے نام نہیں لگاتا ہوں اور میرا کوئی بیٹا مجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. اور ضلع قصور کے ایک بس اسٹاپ کے اوپر میں نے اس بزرگ کو بھی دیکھا جو ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے اونچی اونچی بولے جا رہا تھا. میں اس کے قریب ہوا تو اونچی آواز سے کہنے لگا, بیٹا اپنی اولاد کے نام پہ جائیداد لگوانے کی کبھی غلطی نہ کرنا, یہ ہوٹل میرا ہی ہے, میں نے اپنے بچوں کے نام لگوا دیا ہے. تو اب یہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور کوئی مجھے پوچھنے کو تیار نہیں ہے. یہ بیچارے بابے بزرگ عزتوں والے اور پوری زندگی محنت کرنے والے جائیں تو کدھر جائیں؟
ابا جان رحمہ اللہ مجھے کہتے اور ماں جی بھی کہتی کہ بیٹا یہ زندگی ہے محنت کرنے کی، یہ 20 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی، 35 سال کی عمر، 40 سال کی عمر. اور ابا جی کی وہ بات کبھی نہیں مجھے بھولتی. کہنے لگے بیٹے جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو، جتنا قیام کر سکتے ہو کر لو، جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو. آج میری عمر 80-85 سال فرمانے لگے، اب مجھے سجدے میں وہ لذت آتی ہے جو جوانی میں نہیں آتی تھی. حالانکہ وہ بزرگ تھے جو اپنی جوانی کی عمر میں بھی الحمدللہ تہجد پڑھنے والے تھے، لیکن کہنے لگے جو اب لذت ملتی ہے جوانی میں نہیں ملتی. اب سجدہ کرنے کو دل بڑا چاہتا ہے لیکن سجدہ کیا نہیں جاتا. دل چاہتا ہے لمبا قیام کریں لیکن ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی. میرے بیٹو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ساری زندگی موبائل پہ ضائع کرنی ہے، فیس بک پہ ضائع کرنی ہے، سیاست دانوں کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں ضائع کرنی ہے. زندگی ساری یہاں ہی ضائع کرنی ہے. اور کسی بیٹے کو سمجھائیں تو جواب یہ ہوتا ہے بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے نیکیاں، بڑھاپے میں توبہ تائب ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوانی کی قیمتی عمر شیطان کے لیے ہے اور بڑھاپے کی وہ عمر جس میں کچھ ہوتا نہیں وہ رحمان کے لیے رکھی ہے. 60 سال کے بعد بھی کوئی جاب دیتا ہے آپ کو کہیں، اور 70 سال کی عمر کے بعد بھی آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں؟ بھلا جنت کی محنت رکھی ہوئی ہے 70 سال کے لیے، جنت کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے 60 سال کے بعد نہیں. اگر آپ جوان رانا ہیں تو اسے دین کے لیے لگائیں. آپ صاحب علم ہیں تو قرآن کی طرف آئیں. آپ لکھ سکتے ہیں تو قرآن کے حق میں لکھیں. آپ بول سکتے ہیں تو دین کے حق میں بولیں. آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے تو اپنے عہدے کو دین کے فائدے کے لیے استعمال کریں. آپ کو اللہ نے کچھ اسٹیٹس اور مقام دیا ہے تو اس سب کو دین کے لیے لگا دیں. ان صحابہ کرام کی طرح جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے سچے کر دیے ہیں اور کسی وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. جوان صحابہ معاذ بن جبل 25 سال کی عمر، اسامہ بن زید 17-18 سال کی عمر، معوذ اور معاذ 12-13-14 سال کے قریب عمر. ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو وقف کرنے والے ٹینیجر، جوانیاں اپنی صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے لگائیں اور ایسی ایسی خواہشیں پالی کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے تیرے دشمنوں سے مقابلہ ہو. وہ میرے ناک کو کاٹ دے، میرے کان کو کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تو مجھ سے پوچھے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، اور میں کٹا ہوا جسم پیش کر کے کہوں اللہ یہ تیرے دین کے لیے لگا کے آیا. وہ جو 13-14 سال کی عمر میں جو دیوانگی کی عمر ہوتی ہے اتنی قربانیاں دے رہے تھے. بد نصیب ہے وہ انسان جو کہتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں بدل گئے تھے. بڑھاپے میں تو گمراہ بدلتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ تو پیغمبر کے شاگرد تھے. وہ عثمان غنی جو 25-30 سال کی عمر میں جب دولت کی حرص بڑی شدید ہوتی ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے تھے. شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ 80 سال کی عمر میں نعوذ باللہ وہ عثمان غنی کرپٹ ہو رہے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا.
یاد کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. اس آیت میں اللہ نے اسٹیج گنوائے 5، پھر ایک مثال دی اور ایک خلاصہ دیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جانو تمہاری زندگی کھیل، تماشا، زینت، تفاخر اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد کی ترقی میں آگے بڑھنے کی کوشش اس میں گزرتی ہے. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کس موقع پہ والد گرامی یاد آئے، کہنے لگے مجھے نیند نہیں آتی ہے. میں نے کہا کوئی دوائی لے لیتے ہیں. کہنے لگے ڈاکٹر کے پاس میرا علاج نہیں ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بیٹے 85-86 سال کی عمر میں جب میں رات اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو کبھی تمہاری فوت شدہ بہن یاد آتی ہے، کبھی جوان بیٹے کی لاش یاد آتی ہے، کبھی روکڑی، لکھوی، غزنوی ساتھی علماء یاد آتے ہیں. ساری رات ان کی تصویریں میری آنکھوں کے سامنے تیرتی ہیں تو مجھے نیند کہاں سے آتی ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری زندگی کی مثال اس فصل کی طرح ہے جس کا بیج بویا گیا. بیج بویا، اس کے بعد زمین پھٹی، اس کے بعد کونپل نکلی، پھر وہ لہلہایا، ٹہنی بنی، تنا بنا، شاخیں بنی، پھل لگا، پھر وہ فصل پک گئی. پکنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مرجھانے لگی، زرد ہونے لگی. زرد ہوتے ہوتے خشک ہو گئی، خشک ہوتے ہوتے چورا چورا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. گندم کی فصل، مکی کی فصل، گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول، کبھی دیکھا ہے آپ نے کیسی اس کی زندگی ہوتی ہے؟ بیج کو زمین کے اندر بویا گیا، وہ نکلا، کونپل بنی، لہلہانے لگا، پھول کھلا اور خوبصورت لگنے لگا، ہوائیں معطر کرنے لگا، پھر وہ مرجھانے لگا، پھر وہ چورا چورا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پھر ایسے چورا چورا ہوا کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہاں کبھی کوئی فصل بھی ہوتی تھی. رحم مادر میں ایک بیج کی طرح تمہیں بویا گیا، جیسے اس سے زمین پھٹی، ماں کے رحم سے تم باہر آئے، جیسے اس کی کونپلیں بنی، ایسے تم نے جوانی کی شاخیں نکالی، جیسے اس پہ پھل لگا، ایسے تمہارے ہاں اولاد ہوئی، جیسے وہ فصل مرجھانے لگی، ایسے تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی، جیسے پھر وہ فصل کٹ کے چورا چورا ہو گئی. تمہاری فصل تو ایسی کٹی کہ قبرستان سے 30-40 سال کے بعد اسی گھر میں جسے تم نے بنایا تھا تمہارے پوتوں اور بڑ پوتوں کو تو تمہاری قبر کا نام و نشان بھی یاد نہ رہا. اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی ایسے ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. آنکھیں بند ہوتی ہیں، بچپن میں ہم سمجھے یہی زندگی ہے، پھر حسن و جمال میں آئے سمجھے یہی زندگی ہے، فخر و غرور جوانی میں آئے سمجھے یہی زندگی ہے، ازدواجی زندگی میں آئے تو سمجھے کہ سب کچھ فضول تھا، اصل زندگی پیسوں کا نام ہے. پھر جب آنکھیں بند ہوئی تو سمجھ آئی سب کچھ ہی فضول تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
إلا متاع الغرور. یہ زندگی جو تم دنیا کی خاطر گزارتے ہو دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا کریں؟ اس آیت کا ترجمہ سنیں اور مجھے اجازت دیں. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جلدی سے دوڑے لگا دو اپنے رب کی معافی لینے کے لیے اور وہ جنت لینے کے لیے جس کی چڑھائی میں ساتوں زمین ساتوں آسمان سما جائیں اور وہ تمہارے لیے تیار ہے. اپنا ویژن بدلو، سمت بدلو، ڈائریکشن بدلو، سوچ بدلو، زندگی کا مقصد بدلو. ٹھیک ہے جاب یہی کرو، کاروبار حلال کا کرو، ترقیاں کرو، کوٹھیاں بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن اس نیت سے کہ اللہ یہ دنیا ہماری مجبوری ہے لیکن اصل ویژن آخرت کا ہو. جنت میں ساتھ ساتھ انویسٹ کرتے جاؤ، عبادت میں لگے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو تاکہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں تو یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ. جب آنکھیں بند ہوں تو تم نے آخرت میں اتنا کچھ انویسٹ کیا ہو کہ اس کے بدلے میں وہ جنت تمہارے انتظار میں ہو جو تمہارے سب آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ کھلی اور چوڑی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اصل، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی سمجھنے کی توفیق